تمام کی تمام محور تمام اٹینشن کی محور بن چکی ہے سپریم کورٹ. دیکھنا یہ ہے ہوگا کیا. لیکن ہوگا کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں جب بھارت کی جانب سے کسی نہ کسی طرح کی جارحیت نظر آتی ہے, اور اب ایک طرح کی جارحیت نظر آ رہی ہے سفارتی جارحیت, وہ ڈپلومیٹک والی نہیں, خفیہ ایجنسیز والی. بھارتی سفارت خانے سے ناظرین 8 بھارتی سفارتکار ایسے ہیں جو کہ خفیہ ایجنسیز کے ایکچول انڈر کور آفیسرز ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, جن میں سے 5 کے نام سامنے آ گئے ہیں. اب بھارت ان کو واپس بلائے گا, نہیں بلائے گا تو پاکستان ان کو باہر نکال دے گا. اس کا یہی سلوشن ہے. غضنفر صاحب, 8 بھارتی سفارتکار, 8 ڈپلومیٹس ایسے ہونا جو کہ پاکستان میں آ کر کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں. ایک جو ہے وہ را کا کوئی شخصیت ہے, ایک آئی بی کی شخصیت ہے. یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں. کلبھوشن یادیو کے بعد تمام چیزیں سامنے آ گئی. اب یہ بتائیے گا, بھارت کا کالا منہ تو سامنے آ گیا, پاکستان کیا اس کو اس طریقے سے ڈپلومیٹکلی ایڈورٹائز کر پائے گا؟ بات یہ ہے کہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کیس پاکستان کے اندر ہو چکا ہے, اور وہ ہے کلبھوشن یادیو کا. کلبھوشن یادیو سرونگ انڈین نیوی کا آفیسر تھا, ہے, اور وہ پاکستان کے اندر پکڑا گیا. سرونگ آفیسر کا کسی سوورن اسٹیٹ میں پکڑے جانا دنیا بین الاقوامی قوانین کے تحت اٹس این ایکٹ آف وار, وہ ہو چکا. اس کے اوپر حکومت وقت اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اس کے کیس کو دبانے کی کوشش غالباً کی جا رہی ہے, وہ بارہا سامنے نہیں آ رہا. اس کا نیٹ ورک پکڑ گیا. یہ پروو ہو گیا کہ وہ صرف جاسوسی میں نہیں بلکہ وہ ٹیررزم کے اندر انوالو تھا. ٹیررزم انٹرنیشنل کرائم ہے, بین الاقوامی جرم ہے. اس کا نام جو ہے وہ یو این او میں جب تقریر کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا نام لیا جانا چاہیے تھا, لیکن مصلحت کے تحت خاموش کر گئے. وہ مصلحت جو تھی وہ نیشنل مصلحت نہیں تھی, وہ ذاتی مصلحت کے اوپر بیس کرتے. تو اگر آپ دشمن کے ایجنٹس کو پروٹیکٹ کریں گے, اگر ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کریں گے, اب جبکہ آپ کو پتا ہے افغانستان میں 9 کلچرل سینٹر بنائے گئے, یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان میں بدخشاں کے علاقے میں ایک جوائنٹ انٹیلیجنس سینٹر قائم ہوا جس کے اندر این ڈی ایس کا, را کا اور جو موساد کا ایک باہمی لنکیج تھا. اس کا وہاں پہ سی آئی اے کی انپٹ دی جاتی تھی جس کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کی جاتی تھی. جب کل وہ اجیت کمار ڈیول نے صاف آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ میں پاکستان کے اندر جو اسپلنٹر گروپس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کروں گا, وہاں انہوں نے ایک انڈر کور جو ہے وہ انڈر ورلڈ مافیا کا آدمی جو ہے چھوٹا راجن, اس کی سربراہی میں لوگوں کو پوسٹ کیا, وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے. کلبھوشن ان کو مدد کر رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں تو پاکستان میں ہو چکی ہیں. لیکن کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو پتہ چلا ہے نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی, اپنا انٹیریئر منسٹر نے آ کے ایکسیپٹ کیا کہ یہ کچھ ہوا ہے, ابھی تک اس کی کمیٹی نہیں بنی. دنیا میں اگر یہ کچھ ہوا ہوتا ہے, انڈیا میں اگر یہ کچھ, وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کیا. تو جب آپ سبسروینٹ ہوں گے اپنے دشمن کے, جب آپ پیسو ہوں گے اپنے دشمن کے, تو یہ جو چیزیں بار بار جو سامنے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, یہ اب انٹیلیجنس نیٹ ورک ایجنسیز نے پکڑا ہے. اس کے اندر نام آ گئے ہیں. ایک اور بھی نام ہے دنیا میں, ایک نام یہ ہے کہ ایمبیسیز کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ پوسٹ ہوتے ہیں. امریکن ایمبیسی میں بھی ہوں گے, باقی ایمبیسیوں میں بھی ہوں گے, فرینچ, جو کانٹیکٹ کرتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں, پلس لیتے ہیں, لیکن ان کی ایک تعداد ہوتی ہے. ابھی انڈیا نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر پروپورشنیٹ تعداد جو تھی اس سے بڑھا کے را کے اور آئی بی کے افسر پوسٹ کر دیے, کیونکہ یہاں پہ ان کے لنکیجز وہ کریٹ کرتے ہیں, افغانستان سے لنکیجز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان کے لیڈر کے لیے تو نہیں سوچیں گے, پاکستان کے لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لیڈرشپ کلبھوشن یادیو کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے بریچ کو پرولونگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو انیکا وہ پاکستان کے عوام سے سنسیئر نہیں ہے. آج عوام کو بھی ان کا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو تباہ و برباد کر دے, وہاں پہ آپ کو بدنام کر دے. دنیا میں آلریڈی پاکستان کو بدنام کیا ہوا ہے. ریڈ گرین پاسپورٹ کی آلریڈی عزت اسی وجہ سے نہیں کی جاتی کہ آپ دشمن سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. جب آپ ان تمام چیزوں کو نہیں کریں گے اور صرف اس کے ساتھ کرپشن کا بھی پاکستان میں رواج ہوگا اور چیزوں کو چھپانے کی بلینکٹ اور کارپیٹ فیک کے اندر ڈالنے کی کوشش, تو یہ لیڈرشپ, یہ وہ تو پکڑے گئے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ کی ایک بہت ہمارے یہاں گھریلو معاملات سے آگے نکلیں گے تو ہم آپس میں معاملات کو حل کریں گے نا. ہمارے یہاں 8 ایسے ڈپلومیٹس پکڑے گئے جو بھارتی جاسوس ہے, جس کے اندر سے ایک را کا اسٹیشن چیف ہے, ایک آئی بی کا ڈی آئی جی ہے جو کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا. کلبھوشن یادیو کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. لیکن کاؤنسلر رسائی مانگ رہے ہیں خاور صاحب, وینا کنونشن کی اسٹریٹ فارورڈ وائلیشن کرنے کے بعد کاؤنسلر رسائی مانگ رہے ہیں.
رات گئے تک ہائی کمیشن کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، دیر تک رکھا جاتا ہے آفس میں، اس کے بعد گھر جانے دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی there was something cooking، کچھ پیچھے چل رہا تھا، دال میں ضرور کچھ کالا تھا، بلکہ شاید دال ہی کالی تھی پوری. انیکا، یہ میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کروں گا. جون 2015 میں مودی صاحب نے جو مودی صاحب تو نہیں میں کہوں گا، مودی نے جو تقریر کی تھی وہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ایک تو انہوں نے کریڈٹ لیا کہ جی 1971 میں بھارت نے کس طرح بنگلہ دیش کی مدد کی پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. اور اسی تقریر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم موقع آنے پر پاکستان کے اندر، بلوچستان میں اسپیشلی، ہم ضرور اپنا رول ادا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آن دا کارڈز تھیں، اور یہ انتہائی بدقسمتی ہے اس ریجن کے لیے، پاکستان اور انڈیا کے عوام کے لیے، کہ وہاں پہ مودی جیسا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. ایسے موقع پہ جس میں پاکستان سے کانسٹنٹلی ایک پازیٹیو میسنگ جاری ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، کشمیر کا ایشو ہے، UN میں پڑا ہوا ہے، یہ کوئی ہم نے کریٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے، آپ کے جو فور فادرز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ کنٹروورشل ایشو ہے، اس پہ بات کریں. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، اکراس دا ٹیبل بیٹھیں. لیکن مودی سرکار نے وہ بجائے اس کے کہ جہاں قتل کر دیا جائے خاور صاحب، وہ اپنے فور فادرز کی کہاں سے رسپیکٹ وہ ان اچھا جب اس کو حل کرنے کی بجائے اب اس چیز کو حل کرنے کے لیے بجائے اس کو آپ نے تحریبی کارروائیوں میں آپ نے کام شروع کر دیا ہے. تو یہ ہو کہ آپ کیا مودی کیا اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہے، کیا اس ریجن کے ساتھ سنسیئر ہے، کیا اس پوری دنیا کے ساتھ سنسیئر ہے؟ اس کو یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ دو نیوکلی پاورڈ ملک ہیں، کسی بھی طرح کا کنفنٹریشن خدا نخواستہ ہوتا ہے تو یہ صرف ان دونوں ممالک کے عوام کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کے لیے ہوگا. آپ کے کویسچن کی طرف آتے ہوئے اب دیکھیں یہ چیز آن گراؤنڈ جو فٹ پرنٹس تھا جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے بڑھانا شروع کیا ہوا تھا. اور پچھلے دنوں یاد ہوگا ہم نے وہ CRSS سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ بھی ہم نے اپنے اسی پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جب سے را اور NDS کا نیکسس بڑھا ہے پاکستان کے اندر وائلنس ریلیٹڈ جو ڈیتھس ہیں، یہ تحریبی کارروائیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ اب مودی کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی، یہ دونوں کے ساتھ ڈپلومیٹک تناؤ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ملک کے اندر 600 ملین لوگ. مجھے ریسنٹلی انڈیا جانے کا اتفاق ہوا 2012-13 کے اندر، آپ حیران دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کو بامبے کی سڑکوں، روڈز کے اوپر، دہلی، ان کے جس مرضی بڑے شہر میں چلے جائیں، رات کو لوگ کھلے آسمان تھرے بھوکے ننگے، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ شائننگ انڈیا جو ہمیں میڈیا پہ نظر آتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، وہ تو شائننگ انڈیا آن گراؤنڈ ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے بجائے اس کے کہ وہ ساری انرجیز اس چیز پہ فوکس کرے کہ پاکستان کے اندر آپ نے کس طرح تحریبی کارروائیاں کروانی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو حالات اظہار کو بہتر کرنے کے لیے اس کو اپنے لوگوں کی حالت اظہار کو بہتر کام کیا جائے. لیکن اپنے لوگوں کی حالت اظہار کو کیسے بنانے کے لیے بہتر کیا جائے؟ 67 وہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان آزادی کی تحریکوں کی طرف، اپنے گریبان میں جھانکنے کی طرف بھارت بار بار رخ کرتا ہے پاکستان کا، پھر منہ کی کھاتا ہے، پھر واپس جانا پڑتا ہے. لیکن ناظرین، کراچی کے اندر بھی انتہائی اہم رول رہا را کا، اور را کے بارے میں، بڑے نیکسس کے بارے میں بات کی جاتی رہی. اسی حوالے سے MQM کے اوپر بھی نام لگتے رہے. اب دو رہنما، ایک TSP کے جو قائم خانی صاحب ہیں، انیس قائم خانی صاحب، اور رؤف صدیقی صاحب MQM کے، دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے. رؤف صدیقی صاحب 3 ماہ سے کچھ اوپر کے بعد رہا ہوئے. اب فاروق ستار صاحب کے دل میں یہ امید جاگ